مکرمہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا اور اس کے بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھ کر سنائی ہے. اور جیسا کہ ناظم اجلاس نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میری تقریر کا عنوان زوال امت اسباب اور علاج ہے. قرآن اور احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون رہا ہے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا کو بنانے کے بعد اس دار فانی کے اندر جتنی بھی قومیں آئی، جتنی بھی امتوں نے جنم لیا، تمام قوموں اور تمام امتوں کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فکر، ان کی محنت اور ان کی کوشش کے اعتبار سے مدد کی ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو قوم اپنے تئیں، اپنے بارے میں فکر مند ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی مدد کرتے ہیں، اور جو قوم اپنے بارے میں فکر مند نہ ہو، اپنے آگے اور پیچھے کی توجہ نہ کرتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی مدد نہیں کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلا جب تک قوم کے لوگوں کو اپنے حالات کے بدلنے کی فکر اور اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی فکر دامنگیر نہ ہوئی ہو. اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں اور دنیا کے اندر ہم اپنے معاملات کو بدلنا چاہتے ہیں اور اپنی تنزلی کو، اپنی پستی کو، اپنے زوال کو اقبال اور عروج پہ لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کے تعلق سے فکر مند ہونا پڑے گا. یہ بنیادی وجہ ہے. بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر کئی چیزوں کو ذکر کیا ہے جو آج جن کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان چیزوں کو ترک کرنے کی وجہ سے، ان راستوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آج امت محمدیہ یہ وہ امت ہے جس کو رب العالمین نے قرآن کے اندر خیر امت کہا. کسی امت کو جو بھی امتیں آئی، چاہے وہ قوم نوح ہو، قوم ثمود ہو، قوم صالح، قوم ہود ہو، قوم لوط ہو، جتنی بھی قومیں اس دنیا کے اندر آئی، ان تمام قوموں میں سب سے افضلیت، سب سے برتری اور سب سے زیادہ فوقیت اسی امت کو دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تمہارا وجود اور تمہاری تخلیق اس دنیا کے اندر کیوں کی گئی ہے؟ تم کیوں پیدا کیے گئے ہو؟ کیا تمہارا مقصد اس دنیا کے اندر پیدا ہو کے، کھا پی کے، پل بڑھ کے، جوان ہو کے، شادی کر کے، کاروبار کر کے، بوڑھے ہو کے مر جانا ہے، یا اور کوئی مقصد ہے؟ نہیں میرے عزیز. اللہ نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
خصوصیت ہے اور اس بنیاد پر اس وجہ سے تم دنیا کے اندر بہترین امت کہلانے کے حقدار ہو۔ اب اگر اس آیت کی روشنی میں ہم اور آپ دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، تو آج ہمارے اندر بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ جذبہ کتنا ہے۔ ہم وہ قوم ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو جس کی دعوت، جس کی رسالت اور جس کی تبلیغ صرف مسلمانوں کے لیے محدود نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے محدود نہیں ہے۔ ہماری دعوت، ہماری تبلیغ اور ہمارے رسول کی رسالت پوری دنیا والوں کے لیے ہے، پوری دنیا والوں کے لیے ہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم غیروں تک اپنے پیغام کو پہنچائیں، اپنے محاسن کو پہنچائیں، اپنے اسلام کی خوبیوں کو، اپنے اسلام کے اچھے اخلاق کو اور اپنے اسلام کے اعلیٰ قدروں کو، اعلیٰ نمونوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اب یہاں کہو گے مولانا صاحب آپ بتا رہے دوسروں تک پہنچائیے گا، یہاں تو اپنے تک نہیں پہنچ رہا ہے، دوسروں تک کون لے جائے گا؟ اپنوں تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ یہ امت پستی میں کیوں نہ جائے، زوال اور تنزلی اس کا مقدر کیوں نہ بنے؟ جس امت کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ یہ پورے دنیا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے گی، اسلام کے پیغامات کو دنیا کے لوگوں تک پہنچائے گی، آج وہ قوم اپنے اسلام کی دعوت کو اپنے گھر کے لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہی ہے، اپنے گھر کے لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے، اے مسلمانوں قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا تعلیم دیا؟ یہ تعلیم دیا ہے کہ دعوت و تبلیغ آپ اپنے گھر والوں کو کیجئے۔ ایک جگہ پہ فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود نماز کے اوپر جمے رہو۔ آج نہ باپ نماز پڑھ رہا ہے، جب باپ نماز نہیں پڑھتا ہے اپنے بیٹے کو نماز کی دعوت کیسے دے سکتا ہے؟ ایک ماں گھر کے اندر نماز کی پابندی نہیں کر رہی ہے، اپنی بیٹی کو نماز کی پابندی کی ترغیب کیسے دے سکتی ہے؟ ایک باپ اپنے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، ایک ماں اپنے معاملات میں وعدہ خلافی کرتی ہے۔ آپ کیا پیغام دے رہے ہو اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے گھر والوں کو؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس فریضے کو جب ہم نے چھوڑ دیا، اس فریضے کو جب ہم نے چھوڑ دیا اور ہمارے اندر سے جب اس کا جنازہ نکل گیا، تو یہ امت جو کبھی اقبال اور عروج پر تھی اور جس کا مقام اور مرتبہ، جس کی بلندی اور یہ سریا پر پہنچی ہوئی تھی، وہ تحت الثری دھستی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہے بنیادی وجہ۔ اور آگے بڑھیے، مسلمانوں کی بربادی اور ان کی زوال اور ان کے پستی کے اسباب بہت سارے ہیں، وہ اتنے کو گرایا نہیں جا سکتا۔ آپ دیکھیے بنیادی وجہ قرآن اور احادیث نبویہ سے دوری، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دیا ہم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، اے میری امت کے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم دونوں پر عمل کرتے رہو گے، اس کو تھامے رہو گے، اس کو پکڑے رہو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دو نقطہ بتایا، کامیابی کا، ترقی کا، بلندی کا، اونچائی پر اڑنے کا دو طریقہ بتایا، دو اصول دیا۔ کیا؟ ایک یہ کہ آپ قرآن کو لازم پکڑ لو، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ، قرآن کے مفہوم کو، اس کے پیغام کو، اس کے اصولوں کو اپنی زندگی پہ نافذ کر لیجئے۔ اور دوسری چیز احادیث نبویہ کو اپنی زندگی پہ نافذ کر لیجئے۔ میں ایک مثال آپ کو دوں جن کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، علماء کرام بیٹھے ہیں، انہوں نے پڑھی ہوگی
زمانے جاہلیت کس دور کو بولا جاتا تھا؟ وہ دور ہی تھا دور جاہلیت، دور جاہلیت کہا جاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا جو دور تھا، اسلام کی آمد سے پہلے کا جو دور تھا، وہ دور جاہلیت تھا، وہ زمانے جاہلیت تھا۔ اب دیکھیے وہ مکہ والے کون سی برائی ان کے اندر نہیں تھی؟ کیا نہیں تھی ان کے اندر؟ شراب پینا عام بات، زنا کرنا، بدکاری کرنا، چوری کرنا، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، طاقتور کمزور کو کھا لیتا، یتیموں کے مال پر ڈاکے ڈالے جاتے تھے، بیواؤں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے۔ معمولی بات پر وہ عرب کے لوگ معمولی بات پر سالہ سال کی لڑائی اور جنگ چھیڑ دیا کرتے تھے، سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، معمولی بات پر قبائل بھڑتے تھے، قبائل آپس میں لڑتے تھے، ساری برائیاں، ساری غلطیاں، ساری خرابیاں ان کے اندر تھی۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی تعلیم کو اور احادیث نبویہ کو اجاگر کیا، تو اسی مکہ کی گلیوں میں اہل سیر نے لکھا ہے کہ مکے کی گلیوں میں شراب کے مسکیجے پھوٹ کر بہ گئے، شراب کے مسکیجے کھول دیے گئے اور شراب کی ندیاں اور نہر بہ گئے، لوگوں نے پھینک دیے۔ جن کے منہ کے لبوں پر شراب کے پیالے تھے، اللہ کا فرمان ہوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے مسلمانوں تمہارے لیے شراب حرام، تمہارے لیے جوا حرام، تمہارے لیے فال کے تیر حرام، یہ سارے کام تمہارے لیے حرام ہے۔ فاجتنبوا، تم اس سے بچو، تم اس سے دور رہو۔ جب یہ تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دیا تو صحابہ کرام نے شراب کو اٹھا کر پھینک دیا، جھوٹ بولنا ترک کر دیا، وعدہ خلافی کرنا ترک کر دیا۔ جو تعلیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا۔ کیا وہ تعلیم آپ کے لیے نہیں ہے؟ وہ دنیا میں ترقی پر گئے، وہ عرب کے باشندے جن کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے چپل پہننے کا سلیقہ نہ تھا، بکریوں کے چرواہے جن کے اندر نہ تو لباس پہننے کی تمیز تھی نہ چپل پہننے کا سلیقہ تھا، ان کی عورتیں، ان کے مرد خانہ کعبہ کا طواف ننگے کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آئی، آپ کے اخلاق آئے، آپ کے فرامین آئے۔ اے مسلمانوں، وعدوں کو پورا کرو، جھوٹ نہ بولو، وعدوں کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں آخرت میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا سچ بولو، سچے لوگوں کا ساتھ دو، چوری نہ کرو، بدکاری نہ کرو۔ ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ دی، اور وہ قوم جو معمولی بات پر سالہ سال کی لڑائی اور جنگ کرتی تھی، وہ قوم دنیا کو کیا اپنے آپ کو پیش کیا؟ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو کس شکل میں پیش کیا؟ دنیا کے سب سے بڑے عدل و انصاف کرنے والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہستیاں تھیں تو وہ آپ کے صحابہ کرام تھے، جو معمولی باتوں پر سالہ سال کی لڑائی کرتے تھے۔ انہوں نے دنیا کو دیا کہ ہم کرتے تھے لڑائی کب؟ جب ہمارے درمیان قرآن اور حدیث نہیں تھا تب، اور جب اس کی تعلیم آ گئی وہ دنیا کے سب سے بڑے منصف، سب سے بڑے عدل و انصاف کرنے والے بن گئے۔ اللہ نے ان کو ترقی دی، وہ دنیا میں ان کا سورج اقبال اور عروج کو پہنچا اور وہ دنیا میں مقام اور مرتبہ پائے۔ ہمارے اور آپ کے جو حالات ہیں، ہم شکار ہیں، مسلمانوں کے حالات برے ہیں، یہ مسلمانوں کی حالت بڑی خستہ ہے، بڑے پریشان حال ہیں، دبائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کو کوئی گن نہیں رہا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی سنوائی کون سنے گا؟ جس کو سنانا تھا نہیں سنائے، جس کو نہیں سنانا تھا کیوں جاتے ہو وہاں، کیوں جا رہے ہو ادھر؟ اللہ رب العالمین آج دیکھیں تیسری وجہ ہمارے اور آپ
کے بربادی کی جو بنیادی وجہ ہے ایمان کی کمزوری، ایمان کی کمزوری، یقین ہے نہیں، توحید میں ملاوٹ ہے، بدعتوں کا انبار ہے، خرافات کا ڈھیر ہے، توحید میں ملاوٹ، توحید خالص نہیں رہا، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں رہا، تو آپ کی کہاں سنی جائے گی؟ کہیں نہیں سنی جائے گی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ایک حدیث لمبی روایت سنن ابن ماجہ اور طبرانی نے موجب الاوسط کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور حاکم نے اس حدیث کو اپنی کتاب مستدرک میں بھی ذکر کیا ہے۔ اس روایت کو پڑھ کر میں اپنی بات کے آخر تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے، نکل کر آئے، آپ نے انصار کی جماعت کو، انصار جانتے ہیں، انصار مدینہ کے صحابہ جو تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے، مدینہ کے صحابہ جنہوں نے مہاجرین صحابہ کی مدد کی تھی، انصار صحابہ کے بیچ میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم دنیا میں آزمائے جاؤ گے، تمہارا امتحان لیا جائے گا ان 5 چیزوں کے ذریعے، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں آپ کے اندر پیدا نہ ہوں، نہ آئے وہ 5 چیزیں، اگر وہ چیزیں آ جائیں گی تو پھر اس کا ریئیکشن ہوگا، اس کا ریئیکشن ہوگا، اور اس کے بدلے میں بہت ساری وہ چیزیں آئیں گی جو تمہارے لیے بڑے نقصان دہ ثابت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قوم کے اندر جب برائی اعلانیہ طور پر کی جانے لگے، گناہ اعلانیہ طور پر کی جانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو برباد کرتے ہیں۔ کیسے؟ بیماری کے ذریعے۔ سوچئے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم کے اندر بدکاری، گناہ، زناکاری، فحشکاری عام ہو جائے اور اس کو اعلانیہ لوگ کرنے لگے، اعلانیہ کرنے لگے اور اس پر فخر کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کے اوپر وہ امراض، وہ بیماریاں، وہ مصیبتیں ڈال دیتا ہے جو بیماریاں، جو مصیبتیں ان سے پہلے کی قوموں پر نہیں آئی، نہیں آئی۔ 25 سال 30 سال پہلے کسی نے ایڈز کا نام سنا تھا؟ بلڈ کینسر کا نام سنا تھا؟ ہارٹ اٹیک کا نام 50 سال پہلے تھا دنیا میں؟ لوگ نہیں سنے تھے۔ اور پھر ابھی جلدی آپ کا سامنا ہوا کورونا وائرس سے، سنا تھا کسی نے؟ نہیں سنا تھا۔ کیوں آ رہے ہیں یہ سب؟ کیوں یہ سب آ رہے ہیں؟ حدیث پر غور کیجئے۔ آپ راجنیت پہ غور زیادہ مت کرو، پولیٹک پہ غور زیادہ مت کرو۔ ہمارے پاس وہ نسخہ ہے، فخر کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وہ نسخہ ہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، قرآن اور احادیث نبویہ ہر مسائل کا حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر کسی بھی پیغمبر کو ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنے امت کے لیے ہر خیر کی بات کو واضح نہ کر دیا ہو اور ہر شر کی بات سے ڈرا نہ دیا ہو۔ یہ نبی کی ذمہ داری ہے، ہمارے پاس تو نسخہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اعلانیہ گناہ کیے جانے لگیں گے، آج آپ ناچ رہے ہو، آج یہ مسلمان نوجوان گانوں پہ ٹھمکے لگاتا ہے، ان کے گھروں کی عورتیں شادی بیاہ کے موقع پر دیکھو کیا بنایا اسلام کو، کیا مذاق بنایا، ہم اور ہم نے اسلام کا کیا پیغام دیا دنیا کے لوگوں کو کہ ہم مسلمان اسلام کے ماننے والے، ہم ناچ رہے ہیں، ہمارے کاموں میں فون ہے، ہمارا کردار اعلانیہ ہے، ہر برائی بڑے فخریہ انداز میں کرتے ہیں۔ دوستوں میں نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری سٹیوں میں پڑھائی لکھائی کالج کا زمانہ ہے، بہت سارے ریلیشن شپ لوگ بنا رہے ہیں اور دوستوں میں پرچار کرتے ہیں، میرا تو یہ چل رہا ہے، میرا تو وہ چل رہا ہے، یہ سب گناہ بھی کر رہے ہیں اور اس کو اعلان بھی کر رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں۔ تو جب ایسے گناہ کرو گے کیا آپ کو حدیث نہیں یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل
माफ करेगा। कौन लोग हैं जो गुनाह को बता के करते हैं, जना के करते हैं, ऐलान दिखा दिखा के करते हैं, और जब दिखा दिखा के करोगे तो उसका रिएक्शन होगा होगा। फिर क्यों रोते हो, फिर क्यों रोते हो? हाली ने कहा था ना कि अगर न मानोगे बात हाली की, फिर न कहना कि कोई कहता था। फिर कहां से आप, जब अमल नहीं है, आप मानोगे नहीं, गुनाह करोगे तो आप जाओगे पस्ती में, आप जाओगे ज़वाल में, आपकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं रहेगी। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलम यनकुदुल मिक्याल वल मीज़ान, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कौम के ऊपर जो नाप तौल में कमी करे, बेईमानी करे, ले कांटा मार दो, डंडा मार दो, नाप तोल में कमी कर दो, और बड़ा उसको प्रोफेशनल कारोबार लोग बोलते हैं, बिजनेस में बड़ा चापकर है, बड़ा होशियार है, मार दिया 100 किलो को 115 किलो बता दिया, 100 किलो को 90 किलो बता दिया। अरे फला तो कारोबार में बड़ा माइक, फ्रॉड को महारत का नाम दे दिया, फ्रॉड को महारत का नाम दे दिया, और नाम के बदलने से चीजों की हुक्म नहीं बदलती है, ये नुक्ता याद रखिएगा। नाम बदलने से चीजों के हुक्म नहीं बदलते, अगर वो हराम है तो हराम है। अब जो कौम नाम तौल में कमी करेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कौम नाम तौल में कमी करेगी, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कौम को कहत साली में मुब्तला करेगा। शिद्दतिल ममूना का लफ्ज़ हदीस में आया कि रोजी कमाने में तंगी पैदा कर देगा। बाबा दिन भर मजदूरी करो, 100 रुपया नहीं बच रहा, सारा दिन सारा महीना मजदूरी करो, घर पे कोई सामान पूरा नहीं हो रहा है। पूरा कैसे हो? बरकत का दरवाजा हमने पहले ही निकाल दिया, कांटा मार के, डंडा मार के, वहां पे बेईमानी करके। हमारे सामने कुरान की आयत है, अल्लाह ने फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, उन लोगों के लिए बर्बादी है, उन लोगों के लिए तबाही है, हलाकत है जो लोग नाप तौल में कमी करते हैं, जो लोग नाप तौल में कमी करते हैं। अल्लाह ने सूरह मुतफ्फिफीन के अंदर फरमाया उनके लिए बर्बादी है, तबाही है। आपको नहीं मानना है कुरान की तालीम, नहीं सुनोगे, अरे मौलाना लोगों का काम है, ये मियां मौलवी का काम है, वो लोग जाने। अपनी दुनिया जरा एम्पोडेट है, हम लोग जरा वीआईपी है, दूसरे लोग हैं, मौलाना लोगों की बात पे नहीं अमल करेंगे, नहीं मानेंगे, सुनने के लिए तैयार नहीं। इतना बड़ा इलाका है, इतने सारे लोग हैं, काफी दूर दूर से के चेहरे नजर आ रहे हैं, कोई फला गांव का है, कोई कहां का है, कोई कहां का, ये आके इतने लोग बैठे हैं। ये हमारे सामने साहब बेचारे बरेली में रहते हैं, बरेली से ये इनका ताल्लुक है, बैठे हुए ये लोगों के हाथ में मौलाना लोग क्या जाओगे सुनने उसको, क्या जाओगे सुनने उसको। ये सूरत हाल है उम्मत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कौम नाप तौल में कमी करेगी, नाप तौल में कांटा मारेगी, डंडी मारेगी, अल्लाह ताला ऐसी कौम को कैद साली में मुब्तला कर देगा, भुखमरी में मुब्तला कर देगा, रोजी रोटी कमाने में उनके लिए बड़ी दुश्वारियां हो जाएगी। और जबरुस सुल्तान, ये सबसे अहम नुक्ता है, सबसे बड़ी मार, सबसे भारी गुण। जबरुस सुल्तान जालिमो जाबिर हुक्मरां को ऐसे लोगों के ऊपर मुसल्लत कर देगा, ऐसे लोगों के ऊपर मुसल्लत कर देगा। और आप देख रहे हो आज, देखिए आप, क्या आपको शिकायत है? आपको शिकायत हुक्मरां से नहीं होनी चाहिए, आपको शिकायत जिम्मेदारों से नहीं होनी चाहिए। अपने मन में डूबकर बाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने बारे में फिक्र करो, कर क्या रहे हो आपकी पोजीशन क्या है? आप जाओगे, कांटा मारोगे, डंडी मारोगे और सोचोगे कि अल्लाह ताला फरिश्ता नुमा हाकिम और बादशाह और अगवा रहनुमा मुसल्लत कर दे। ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम, जो कौम अपने माल का सही मानों में ज़कात ना दे, जो कौम अपने माल का सही मानों में ज़कात ना दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कौम के ऊपर से बारिश को रोक लेता है, बारिश नहीं बरसाता है, उपास पड़ जाएगा, पैदा नहीं होंगे, खेती होगी। आज देखिए ज़कात की बात आ रही तो देखो मालदार लोग एसी गाड़ियों में चल
کا تعاون نہیں کرے گی، اس کو ڈر ہے کہ اس میں سے 1 لاکھ میں 1000 نکالوں گا 99 بچے گا، ڈر ہے اس کو، وہ ڈر ہے اس کو، وہ فائدہ نہیں دکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، وہ اس کو یاد نہیں ہے۔ اللہ سود کو گھٹاتے ہیں، زکات کو بڑھاتے ہیں۔ زکات دو گے 1 لاکھ میں 1000 نکلا، 99 آپ کو دکھ رہا ہے، لیکن اللہ کو کچھ اور دکھ رہا ہے، پتہ نہیں کتنا 99 دکھ رہا ہے، وہ آپ کو فکر نہیں ہے۔ آپ زکات صحیح معنوں میں نہیں نکال رہے ہو۔ اگر مسلمان آج بھی مسلمان اپنے مال کا صحیح معنوں میں زکات نکالنا شروع کر دے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ بھیک مانگنے کا سسٹم ہماری قوم کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ یہ غربت، یہ فقر و فاقہ، یہ مسکنت اور یہ لوگوں کے سامنے جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ویڈیو بنا کر اس کو شیئر کر کے اور مسلمانوں کے لیے لعنت کا سبب بن رہے ہیں، یہ سارے کام سے ہم بچ سکتے ہیں اگر آپ صحیح معنوں میں زکات دیجئے تو۔ لیکن ہم نہیں دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ ہم کو بات کیا کرنی، نیوز پیپر اٹھائے اور صبح مسلمانوں کے حالات تو بڑے خراب دکھ رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کے حالات خراب نہیں تھے دنیا میں، کبھی یہ وہ امت ہے، یہ وہ قوم ہے جس نے ایک سے شروع کیا تھا، ایک سے، یہ وہ قوم ہے جس نے ایک سے شروع کیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تنا تھی اور 23 سال کی مدت میں دیکھتے دیکھتے اس کے عروج و اقبال کا جھنڈا پوری دنیا کے اندر لہرا گیا تھا۔ یہ وہ قوم ہے، یہ اس کے حالات کبھی خراب نہیں تھے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے قیصر و کسریٰ جیسے سپر پاور کو اپنے قدموں تلے روک دیا تھا اور ان کے تخت اور تاج کو الٹ کر پھینک دیا تھا۔ یہ وہ قوم ہے، اس کے حالات کبھی خراب نہیں ہوئے۔ ہاں، خراب کیا ہوئے؟ یہ خراب ہوئے، ان کے اعمال خراب ہوئے، ان کے کردار خراب ہوئے، ان کے معاملات خراب ہوئے۔ اور 2 باتیں رہ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دے گی اور اپنے پیغمبر سے کیا ہوا وعدہ توڑ دے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کرے گا، جو ان کے دشمن ان کے پاس جو کچھ ہے اس کو لے لیں گے۔ آپ نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، کرتا پجامہ عالم صاحب لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ بتائیے، آپ نے کوئی وعدہ اللہ سے کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے کوئی وعدہ آپ نے اللہ سے کیا ہے؟ ہم کو نہیں پتا ہے، ہم نہیں جانتے، یہ ہم کو پتا نہیں ہوگا، یہ ہم کو پتا نہیں ہوگا، باقی چیزیں پتا۔ ہم نے وعدہ کیا اللہ سے، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے جب ہم ذریت کی شکل میں تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا الستو بربکم، الستو بربکم، یہ ہم سے اللہ نے پوچھا تھا اے لوگوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، ہم لوگوں نے کہا تھا میرے پاک پروردگار تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا مالک ہے۔ ہم اللہ سے وعدہ کیے ہیں اور مان کے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، لیکن دنیا میں نہیں مان رہے ہیں۔ جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنا رب مانیں گے، اللہ نے وعدہ کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ جو بھی چوپائے رہتے ہیں، جو بھی انسان رہتے ہیں، جو بھی جانور رہتے ہیں، جو بھی چہت پڑے رہتے ہیں، سب کی روزی روٹی، سب کو دانا پانی، سب کو دانا چارہ دینا میری ذمہ داری ہے۔ سب کو روزی دینا اللہ نے کہا میری ذمہ داری ہے۔ آپ بتائیے کوئی آدمی ہے وہ بھوکا مر رہا ہے؟ چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ گنہگار ہو، روزی سب کو مل رہی ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر رہا ہے، ہم کو روزی دے رہا ہے، لیکن ہم نے جو وعدہ کیا تھا
وہ وعدہ ہم اللہ سے جو کر کے آئے تھے وہ توڑ دیے بھول گئے. ایسا بیٹا آپ لوگ ذرا سنو بچوں خاموش رہو خاموش رہو. نہیں ایسے بولو گے تو یہاں بولنے والے بچے چلو آپ لوگ آگے کبھی بھی بچوں کو آگے مت بٹھایا سارا سسٹم کو خراب کر دیں. بند کر دیں دروازہ بند کر دیں. یہ دروازہ بھی بند کیجیے اس کو. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم نے وعدہ کیا وہ وعدہ ہم بھول گئے اور جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبھا رہا ہے, اس کو پورا کر رہا ہے. آخری بات حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا امت کی بربادی اور اس کی ہلاکت اور اس کی پستی کا جو آخری نقطہ بیان کیا یہ قابل غور نقطہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ کہ جب اس امت کے علماء اور اس امت کے اغوا اور اس امت کے پیشوا لوگ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کے اندر پھوٹ پیدا کر دے گا. اور آج یہ چیز بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے. آج مسلمانوں کے فیصلے قرآن کے ذریعے نہیں ہوں گے. ہمارے فیصلے کون کر رہے ہیں؟ پنچ صاحب کریں گے. کون کریں گے؟ چیئرمین صاحب کریں گے. کون کریں گے؟ ودھائک جی کریں گے. کون کریں گے؟ پولیس کوتوالی اور تھانے میں ہمارے فیصلے ہوں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج مسلمانوں کے طلاق کے مسئلے 100 میں 80% مسلمانوں کے طلاق کے مسئلے کورٹ اور کچہریوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. مسلم خواتین نقاب پہن کر اپنے حق اور حقوق کے لیے وہ جاتی کورٹ کچہریوں میں لڑائی کر رہے ہیں. کون سی ذمہ داری ہے یہ؟ کن لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء سے اپنے روابط کو مضبوط کرے, اپنے تعلقات کو وسیع کرے, ان سے میل جول رکھے اور جو ہمارے درمیان امت کے درمیان جو خلفشار ہے, جو دوری ہے, جو تناؤ ہے, جو دشمنی ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے علماء نے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے. آج ہم لوگ دوسرے لوگوں کے اقوال, دوسرے لوگوں کے فتاوے اور دوسرے لوگوں کے طریقوں سے فیصلہ کر رہے ہیں جو انتہائی مذموم عمل ہے. آخری نقطہ بیان کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا, وقت بھی ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی بربادی اور اس کی پستی کا ایک اہم نقطہ جو آپ نے بیان کیا سنن نبی داؤد کے اندر روایت موجود, مسند احمد میں بھی موجود ہے, ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها فقال قائل ومن قلة يومئذ نحن يا رسول الله قال لا بل أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم ایک زمانہ آئے گا, ایک وقت آئے گا, ایک ٹائم آئے گا
رکھنے والے لوگ سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پر ایک میدان پر جمع ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف عدم بغاوت